السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ بات کرتے ہیں ضلع میاں والی کے بارے میں۔ ضلع میاں والی پاکستان کے جو پرانے اضلاع ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اکبری دور میں بغداد سے شیخ میاں جلال الدین تشریف لائے۔ ان کے بیٹے اور میاں سلطان زکریا کے والد میاں علی کے نام پر میاں والی کہلاتا ہے۔ اگر تاریخی جائزہ لیں تو جنوبی ایشیا کے تمام حکمرانوں نے اپنے اپنے وقت میں یہاں حکومت کی۔ یہاں عظیم فاتح سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دے کر یہاں پہلی اسلامی حکومت کی، جبکہ مغلیہ خاندان نے 300 سال اس علاقے میں حکومت کی۔ مغلوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ رنجیت سنگھ کے تسلط میں آیا اور اس کے بعد انگریز یہاں قیام پاکستان تک حکومت کرتے رہے۔ میاں والی پنجاب میں اہم لوکیشن پر واقع ایک تاریخی ضلع ہے۔ تاریخی طور پر 1901 میں میاں والی کو ضلع کا درجہ دے کر راولپنڈی ڈویژن کا حصہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے یہ ضلع بنوں کی تحصیل تھا۔ ضلع میاں والی 1901 سے لے کر 1954 تک راولپنڈی ڈویژن کا حصہ رہا۔ پھر 1954 میں سرگودا کو ڈویژن کا نام دے کر اس میں ضلع فیصل آباد، ضلع سرگودا، ضلع میاں والی اور ضلع جھنگ کو شامل کر دیا گیا۔ 1981 میں سرگودا ڈویژن سے ضلع فیصل آباد اور ضلع جھنگ کو علیحدہ کر کے اس میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کو شامل کر کے فیصل آباد ڈویژن کا نام دے دیا گیا، اور 1982 میں بکھر کو میاں والی سے الگ کر کے ضلع کا درجہ دے دیا گیا اور سون سکیسر کے سیاحتی مقام کو ضلع میاں والی سے علیحدہ کر کے ضلع خوشاب میں شامل کر دیا گیا۔ تاریخی طور پر جب میاں والی ڈیرہ جات ڈویژن کا حصہ تھا تو موجودہ ضلع لیا کا بیشتر حصہ بھی تحصیل میاں والی کا حصہ رہا ہے۔ میاں والی ماضی میں 3 ڈویژن کا حصہ رہ چکا ہے: ڈیرہ جات ڈویژن، راولپنڈی ڈویژن، سرگودا ڈویژن۔ میاں والی ایک تاریخی ضلع ہے جس میں سے کئی اضلاع تشکیل پائے یا میاں والی کی اراضی میں سے کئی دیگر اضلاع کو اراضی دی گئی، جیسے ضلع لیا، ضلع بکھر، ضلع خوشاب میں سون سکیسر۔ میاں والی ضلع 5840 مربع ہیکٹر رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس ضلع کی آبادی 2017 میں 16 لاکھ سے اوپر تھی، جو اب لگ بھگ 18 لاکھ سے اوپر ہے۔ میاں والی کے غیور عوام پنجاب میں اپنی ایک جداگانہ شناخت رکھتے ہیں۔ میاں والی میں زبان میاں والی کی بولی جاتی ہے، جس کو تھلوچی کہا جاتا ہے، جو کہ پنجابی، سرائکی، پوٹھوہاری، ہندکو، پشتو وغیرہ کی آمیزش پر مشتمل ہے۔ میاں والی میں بہت سی قومیں آباد ہیں۔ ہجرت کے بعد پاکستان آنے والے مہاجرین اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں۔ ضلع میاں والی بطور ضلع 122 سال پرانی تاریخ رکھنے کی وجہ سے پنجاب کے قدیم اضلاع میں سے ایک ہے، اور اگر تاریخی حیثیت کو دیکھیں تو یہ صدیوں پرانا قبل از مسیح ضلع ہے، جس کی گواہی راجہ تل کے کھنڈرات ہیں۔ میاں والی کی 3 تحصیلیں ہیں، جن میں میاں والی، عیسیٰ خیل، پیپلاں شامل ہیں۔ میاں والی کے پڑوس میں بکھر، چکوال، تلہ گنگ، بنوں، خوشاب، اٹک، لکی مروت، کرک شامل ہیں۔ تفریحی مقامات کالا باغ، چشمہ براج، جناب براج، نمبل جھیل ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم اور موجودہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان کا تعلق بھی میاں والی سے ہے۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالستار نیازی اور مشہور گلوکار عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کا تعلق بھی میاں والی سے ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان مصباح الحق کا تعلق بھی میاں والی سے ہے، جبکہ موجودہ سٹار کرکٹر شاداب خان بھی اسی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں۔
یہاں کے اصیل مرغ پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی تلے والی کھیڑی بھی اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہے۔ یہاں کے لوگ بٹیر بھی شوق سے رکھتے ہیں۔ نمل جھیل کے کنارے نمل یونیورسٹی ایک انٹرنیشنل یعنی کہ پوری دنیا میں ایک پہچان اور مقام رکھتی ہے۔ میاں والی کی جیل جس میں غازی علم دین کو شہید کو پھانسی دی گئی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان بھر میں لوگوں کو اس کی معلومات ہوتی ہیں۔ یہاں کا حلوہ اور کٹوے کا سالن منفرد ذائقے اور اپنے ایک الگ طریقے سے پکانے کی وجہ سے بنائے جانے کی وجہ سے پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ نمل ڈیم جو کہ نمل جھیل پر واقع ہے اور کئی علاقوں کی زمینوں کو سیراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ پاکستان آرمی میں ہیں اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہاں کی مشہور ٹرانسپورٹ کمپنی نیو خان، نیازی کوچ، نیازی 99 اور شادی خیر پورے پاکستان میں جانی پہچانی جاتی ہیں اور میاں والی کے لوگوں کے لیے پورے پاکستان میں آمد و رفت کا ایک ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ضلع میاں والی کو شاد رکھے، آباد رکھے اور اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو ترقی دے، اور یہاں کے لوگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے۔ اور یہاں کے جو بارانی علاقے ہیں خاص کر، وہاں پہ اکثر جب بارشیں کم ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، فصلیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کل پھر وہی صورتحال ہے کہ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسانیوں میں بدل دے۔ زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔